بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غلام شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جی ایم نیوز۔ آتے ہیں آج حماس اور اسرائیل اور غزہ کی جنگ کے بارے میں، جہاں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا۔ عید الفطر والے دن غزہ کے رہنما اسماعیل بنیا، ان کے بیٹے غزہ میں پناہ گزینوں کے کیمپ میں گئے ہوئے تھے عید الفطر ملنے کے لیے اپنے رشتہ داروں سے، جہاں اسرائیل نے اپنی جارحیت جاری رکھتے ہوئے بمباری کی اور اسماعیل بنیا کے تینوں بیٹے شہید ہو گئے۔ بین الاقوامی میڈیا الجزیرہ کے مطابق دوحہ حماس نے غزہ میں اسرائیل بمباری میں اپنے سربراہ اسماعیل بنیا کے بیٹوں اور پوتوں کی شہادت کو جنگ بندی کے لیے جاری مذاکرات کو پٹری سے اتارنے کی کوشش قرار دیا۔ الجزیرہ کے مطابق حماس نے کہا کہ بنیا خاندان کا قتل جنگ بندی مذاکرات کو پٹری سے اتارنے کی اسرائیلی کوشش ہے۔ حماس کے سیاسی اور بین الاقوامی تعلقات کے سربراہ باسم نعیم نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر جنگ بندی مذاکرات کو کمزور کرنے اور حماس رہنماؤں کے خاندانوں کو نشانہ بنا کر اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیتن یاہو جنگ بندی کے لیے امریکہ اور اسرائیلی عوام کا دباؤ ہے، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے ہمارے بچوں، ہماری بیویوں اور رہنماؤں کو قتل کر کے تمام گندے حربے استعمال کیے جائیں۔ واضح رہے کہ غزہ میں اسرائیلی وحشتی و بربریت عید الفطر پر بھی جاری ہے۔ وحشیانہ بمباری میں حماس کے سربراہ اسماعیل بنیا کے 3 بیٹوں اور پوتوں سمیت مزید 125 فلسطینی شہید ہو گئے۔ سربراہ حماس اسماعیل بنیا نے الجزیرہ سے گفتگو میں بیٹوں کی شہادت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بیٹے حازم، عامر اور محمد شمالی غزہ میں واقع پناہ گزین کیمپ میں اپنے عزیز و اقارب سے عید مل رہے تھے جب انہیں نشانہ بنایا گیا۔ اسماعیل بنیا نے بتایا کہ تینوں بیٹوں کے ساتھ ان کے پوتے بھی بمباری کی زد میں آ کر شہید ہوئے، مگر میرے بچوں کا خون فلسطینی عوام کے بچوں کے خون سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ حماس رہنما نے کہا کہ اگر ان کے خاندان کے افراد مارے جائیں تو بھی اپنی جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کی طرف سے اسرائیلی کا موقف آیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کی جانب سے تل پر حملے کی دھمکی کے بعد کہا ہے کہ ہم غزہ کے علاوہ دیگر خطوں میں بھی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق انہوں نے جنوبی اسرائیل میں فضائیہ بیس پر دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ غزہ میں جنگ جاری ہے لیکن دیگر خطوں میں بھی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان ایسے وقت پر سامنے آیا جب ایران نے اسرائیل پر حملے کی دھمکی دی۔ یہ دھمکی اس وقت دی گئی جب تل ابیب کے فضائی حملے میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر جاں بحق ہو گئے تھے۔ واضح رہے کہ امریکہ نے ایرانی دھمکی کے بعد واضح موقف اختیار کیا کہ تہران کی جانب سے حملے کی صورت میں واشنگٹن تل ابیب کا مکمل ساتھ دے گا۔ نیتن یاہو نے مزید کہا کہ جس کسی نے ہم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس کو جواب ملے گا۔ ہم اسرائیل کی سیکیورٹی ضروریات کے لیے تمام تر جنگی انتظامات کر رہے ہیں اور یہ دفاعی اور جارحیت نوعیت کی ہے۔ روس اور جرمنی نے ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کی دھمکی کے پیش نظر روس اور جرمنی نے مشرق وسطیٰ کے ممالک پر زور دیا کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ماسکو نے اپنے شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے انہیں مشرق وسطیٰ کے سفر پر خبردار کیا ہے، جبکہ جرمن ایئر لائنز تہران کے لیے دو میں سے ایک پرواز کی معطلی میں توسیع کر دی۔ واضح رہے کہ ایران نے یکم اپریل کو دمشق میں اپنے سفارت خانے کے احاطے پر کیے گئے اسرائیلی فضائی حملے کا بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا تھا۔ حملے میں ایک اعلیٰ ایرانی جنرل اور 6 دیگر ایرانی فوجی افسران ہلاک ہو گئے تھے۔ جرمن وزیر خارجہ بیربوک نے اپنے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہیان کو فون کیا کہ وہ مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تحمل پر زور دیں۔ دوسری جانب روس کی وزارت خارجہ نے شہریوں سے کہا کہ وہ مشرق وسطیٰ خاص طور پر اسرائیل، لبنان اور فلسطینی علاقوں کا سفر نہ کریں۔ کرملن کے ترجمان نے ایک نیوز بریفنگ میں کہا کہ ابھی کسی کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ خطے کی صورتحال کا مکمل طور پر عدم استحکام کا باعث نہ بن سکے۔ اسماعیل بنیا کے بیٹوں اور پوتوں کی شہادت پر پاکستانی رہنما فضل الرحمان کا بیان آیا، جس میں انہوں نے کہا
جماعت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے حماس رہنما اسماعیل بنیا کے بیٹوں اور پوتوں کی اسرائیلی حملے میں شہادت پر شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے انہیں تعزیتی خط ارسال کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے اسماعیل بنیا کے نام بھیجے گئے خط میں اپنی اور جماعت علماء اسلام کی جانب سے بیٹوں اور پوتوں کی شہادت پر تعزیت کرتے ہوئے لاحقین کے لیے صبر و جمیل اور شہداء کی کامل مغفرت کے لیے دعا کی۔ اپنے خط میں مولانا فضل الرحمان نے لکھا کہ تحریک فلسطین کے قائدین کے خاندانوں اور اولادوں کے نشانہ بنانا دراصل دشمن کی ناکامی کا اعتراف ہے۔ اسرائیل کے جارحانہ اقدامات تحریک جہاد کی جرأت و صلالت اور بزدل صہیونی فوج کے مقابلے میں مضبوط منصوبہ بندی کا اعتراف ہے۔ انہوں نے لکھا کہ شہداء کی شہادت صرف فلسطینی قوم کا ہی نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا کا نقصان ہے۔ انشاءاللہ شہداء کا خون رائگاں نہیں جائے گا۔ فضل الرحمان نے لکھا کہ ہم حماس کی جہاد میں کی گئی کوششوں کی تائید کرتے ہیں اور عالمی برادری سے فلسطینیوں پر جاری جبر و تشدد کے ہمیشہ کے لیے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اپنے خط میں فضل الرحمان نے لکھا کہ اسپتالوں اور پناہ گزینوں کے خیموں کو نشانہ بنانے کی مذمت اور اظہار افسوس کرتے ہیں۔ فلسطینی مسئلے کے منصفانہ حل کے لیے جماعت علماء اسلام اپنی آواز بلند کرتی رہے گی اور قابل قبول حد تک فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ فضل الرحمان نے دعا کی کہ رب العزت شہداء کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے۔ آمین۔